السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر پلانٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی یہ خوفناک کہانی، جسے سن کے آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ یار، جب سے نینا باجی کی شادی ہوئی ہے وہ بالکل ہی بدل گئی ہیں۔ ان کی شوخی، شرارت، ہنسنا ہنسانا محفل کی جان ہوا کرتی تھی، اب تو جیسے بالکل ہی خاموش ہو گئی ہیں۔ وہ دیکھو سامنے اکیلی بیٹھی ہیں، آؤ چلو ان سے ملتے ہیں۔ ہینا نے اپنی دوستوں کی توجہ اس تقریب میں آئی ہوئی نینا کی طرف مبذول کروائی۔ سب اٹھ کر نینا کی طرف چل دیے۔ نینا نے مسافے کے ساتھ ساتھ سب کو باری باری گلے سے لگایا۔ کیسی ہو نینا؟ اکیلی آئی ہو؟ حارث بھائی نہیں آئے؟ ہینا نے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ آئے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس نے اشارہ کیا۔ تم شادی کے بعد بالکل ہی چپ چپ سی ہو گئی ہو، خیر تو ہے؟ کیا حارث بھائی تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ مہک نے سوال کیا تو وہ مسکرائی۔ ارے نہیں بھائی، بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا سسرال والے؟ ارے بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نینا نے ہینا کا جملہ سنے بغیر صفائی پیش کی۔ سسرال میں ہے ہی کون؟ ساس سسر اور دیور سب بہت اچھے ہیں، سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تم لوگ سناؤ؟ آشی، میں نے سنا تھا تمہاری بھی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نینا کے سوال پر آشی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی حارث بھی دوستوں سے فارغ ہو کر ادھر ہی چلے آئے۔ کچھ دیر بعد کھانا کھل گیا، سارے مہمان ادھر مصروف ہو گئے۔ تقریبات کے موقع پر یہ سین قابل دید ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی کھانا مل رہا ہے، پھر شاید ہی ملے۔ اچھے خاصے بہترین لباس میں پڑھے لکھے لوگ بھی بہت ہی بے تکی غیر مناسب حرکتیں کرتے ہیں۔ جو سیدھے سادے صبر و تحمل اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، گھاٹے میں رہ جاتے ہیں۔ یہ چند سہیلیاں بھی ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سہیلیاں خوش گپیوں میں لگ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا پتہ نہ لگا، اس لیے حارث کو اور مجھے کافی دیر ہو گئی۔ حارث، پلیز میری طرف کروٹ بدلے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نینا نے میاں کو آواز دی۔ ایک دو آوازوں پر حارث نہیں پلٹے تو نینا نے انہیں کندھے سے پکڑ کر زور سے ہلایا۔ حارث میری طرف پلٹے نا۔ اس کی سہمی ہوئی آواز پر حارث جھنجھلا گئے۔ ارے یار، ابھی تو آنکھ لگی تھی، کیا ہوا؟ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ یہ ہر روز رات میں تمہیں اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ پگلی، تسبیحات پڑھ کر سویا کرو۔ انہوں نے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ سچ مچ تقریباً روزانہ ہی وہ سوتے ہوئے شوہر کو نیند سے بیدار کر دیتی۔ شروع میں تو حارث کچھ نہیں بولے، لیکن آج کل جھنجھلا جاتے۔ مجھے کسی بابا سے ڈر کا تعویذ لا دیں، اس نے سرگوشی کی۔ کیا؟ بالکل نہیں، آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو۔ یہ تعویذ گنڈے اور باباؤں کا چکر یہاں نہیں چلتا، اور میری فیملی ان خرافات کے سخت خلاف ہے۔ اب سو جاؤ۔ ایک تو تقریب سے اتنی دیر میں لوٹے، آنکھ لگتے ہی تم نے جگا دیا۔ بچوں جیسی حرکتیں تو نہ کیا کرو یار۔ وہ دیر تک بڑبڑاتے رہے، مگر نینا بیچاری بھی سچ مچ بہت ٹینشن میں تھی۔ واقعی رات ہوتے ہی اسے خوف آنے لگتا، اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ وہ ساری رات جاگ کر گزار دیتی تھی۔ کوئی بھی نینا کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا۔ ایک روز وہ میکے گئی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کی میز پر حارث نے اپنے امی ابو اور بھائی جنید سے نینا کے بارے میں ڈسکس کیا کہ رات کو تو نینا نے حد کر دی۔ کمرے کی لائٹس آن تھیں، مجھ سے بار بار کہہ رہی ہے کہ کمرے میں بہت اندھیرا ہے، حارث لائٹ آن کریں۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی ہر کوشش آزما کے دیکھی، آخر میں وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ میں اس کی ذہنی حالت سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں ابو، وہ بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ بیٹا، ان باتوں سے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ نفسیاتی کیس ہے، ہمیں یہی ٹریٹمنٹ شروع کرنا چاہیے، رضا صاحب نے مشورہ دیا۔ وہ تو جسمانی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، دن بدن کمزور ہوتی، مرجھائی سی بجھی سی رہتی ہے، ورنہ ایک لڑکی کی زندگی کا یہ پیریڈ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔
واقعی وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ بیگم رضا نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ بھیا، میں نے ایک بات نوٹ کی، مغرب کے بعد یعنی رات شروع ہوتی ہے تب بھابھی اکیلے کمرے میں نہیں جاتی، آپ کی موجودگی میں کمرے میں رہتی ہیں۔ گویا وہ کسی خوف کا شکار ہو۔ حارث نے کہا، ایک بات آپ لوگوں سے کہنی تھی۔ ایک روز مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی بابا سے تعویذ لا دیں تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ ارے نہیں، بالکل نہیں بھائی، آج کل ہر گلی ہر محلے میں جعلی آستانے ہیں، کوئی بھی قابل اعتبار نہیں، یوں ہی کھیل بنا رکھا ہے ہر ایک نے، آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ڈھونگی پیر عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں۔ رضا صاحب نے غصے سے نفی میں سر ہلایا۔ نینا جب بھی میکے جاتی اس کی یہ ڈر اور خوف کی کیفیت بالکل بھی نہیں رہتی۔ اس بات کو اس نے اور حارث دونوں نے نوٹ کیا۔ سسرال میں خاص طور پر اس کے اپنے کمرے میں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتی، اکثر بیٹھے بیٹھے ایک دم چونک جاتی، خوف زدہ نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھتی، پلکیں جھپکتی، چند لمحے یہ کیفیت رہتی، پھر کام میں مشغول ہو جاتی۔ آج حارث کو آفس میں بہت دیر ہو گئی تھی، سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، نینا بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج تو وہ خوفناک چمکیلی آنکھیں باقاعدہ ہم کلام تھیں۔ تو حارث کا پیچھا چھوڑ دے، وہ منمنائی، جیسے کوئی ناک میں بولتا ہے، میں تجھے نقصان بھی پہنچا سکتی ہوں۔ نینا کا سارا وجود لرزنے لگا۔ تم کون ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کوئی بھی ہوں، تجھے اس سے کیا؟ میں حارث پر عاشق ہوں، وہ میرا پیار ہے، وہ میرا شوہر ہے، خدا کے لیے تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ گڑ گڑائی۔ اسی لمحے حارث کمرے میں داخل ہوئے اور مکمل خاموشی چھا گئی۔ نینا بری طرح کانپ رہی تھی، پھٹی پھٹی سی آنکھیں، لرزتا بدن، سہمی سہمی سی بیوی پر حارث کو بہت پیار آیا۔ نینا، تم ٹھیک تو ہو نا یار؟ کچھ تو بولو۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، میاں کے سینے میں منہ چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ حارث، آپ میرے ہو، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، اب مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جانا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حارث نے گھر والوں کو پکارا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نینا ہاسپٹل میں تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ ڈر گئی ہیں، بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، اور ہاں، انہیں اکیلا نہ رہنے دیں۔ ڈاکٹر نے ایک اور ڈاکٹر کا ایڈریس دیا کہ ان سے رابطہ کریں۔ دوسرے دن سائیکیٹرسٹ کے پاس حارث پہنچے اور علاج شروع ہوا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی میڈیسن نے نینا کی بیماری اور بڑھا دی۔ ایک رات نینا بری طرح چیختی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی۔ کچھ اس طرح اس نادیدہ طاقت، اس بلا سے نینا کی اس طرح گفتگو ہوئی۔ بلا، اے لڑکی، میں تجھے آج ایسا سبق سکھاؤں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں حارث کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میں اسے کبھی بھی تیرا نہیں رہنے دوں گی۔ وہ میرا ہے، میرے پیار پر میرا حق ہے، میں اس پر عاشق ہو گئی ہوں، میرا عشق ہے اور میں اس کی معشوقہ۔ ہا 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 ہا۔ بڑی ہی بھیانک، بڑی ہی مکروہ ہنسی سے کمرہ گونجنے لگا۔ یہ دیکھ میرا حارث میرے ساتھ جا رہا ہے، ہا 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 ہا۔ تبھی نینا روتی چیختی بیڈ سے کود کر کمرے سے باہر دوڑ پڑی۔ نہیں، تو میرے حارث کو نہیں لے جا سکتی، حارث میرے ہیں، میرے ہی رہیں گے، رک جا۔ نینا کے شور اور اس بھاگ دوڑ سے سارے گھر والے جاگ گئے۔ رات کے تیسرے پہر یہ ہنگامہ ہو رہا تھا۔ نینا اس بھاگ دوڑ میں صحن کے ستون سے ٹکرائی اور گر پڑی۔ اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، اسے فوری ہاسپٹلائز کیا گیا۔ اب تو رضا صاحب اور بیگم رضا بھی اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ اس بھاگ دوڑ کے دوران نینا کی باتیں سن کر انہیں بھی اس بات کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کسی غیر مرئی مخلوق کا چکر ہے۔ ساری رات یہ سب بہت پریشان رہے، نینا کو ہوش نہیں آیا تھا۔
پھر سب کی متفقہ رائے تھی کہ کسی اچھے مشہور پیر صاحب سے رابطہ کیا جائے، اور جب علاج شروع ہوا تو ایک روز ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ نینا کا علاج گھر پر ممکن تھا۔ تبھی پیر صاحب نے اپنا تمام افراد کا گھر کا حصار باندھا اور عمل شروع کیا۔ مکالمے کچھ اس طرح کے تھے کہ تو کون ہے؟ اس لڑکے پر کیوں مسلط ہے؟ اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہی ہے؟ میں اس پر عاشق ہوں، تو کیا تو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، میرے قبیلے والے اس بات کو نہیں مانتے۔ پھر کیوں اس لڑکی کو پریشان کر رہی ہے؟ کیونکہ حارث میرا ہے، میں اس کی زندگی میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میں بہت جلد حارث کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ تو ایسا نہیں کر سکتی، میں تجھے تیرے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ ڈائن، بدذات بابا جی بری طرح سے ناراض ہو رہے تھے۔ نہیں، میں چلا کر رہی ہوں، ابھی چند دن ہی رہ گئے ہیں، پھر حارث میرے پاس ہوگا، وہ دن میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ بابا جی کا سارا وجود لرز رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ عمل میں بہت ہی شدت کی تیزی لا چکے تھے۔ اللہ پر بھروسہ، مضبوط ارادے، مکمل ایمان اور کلام الہی کی برکت، تقویٰ کی برکت اور کامل بھروسہ ضرور رنگ لاتا ہے۔ اور پھر بڑی ہی بھیانک، دل خراش، بے ہنگم آوازیں ایک ساتھ فضا میں سنائی دینے لگیں۔ نہیں، نہیں، چھوڑ دو مجھے، میں جا رہی ہوں۔ چھوڑے گی پیچھا لڑکے کا؟ ہاں ہاں، چھوڑ دوں گی، جا، دفع ہو جا، اب دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرنا۔ چند لمحوں بعد بے ہنگم شور آوازیں چیخے دم توڑ چکی تھیں۔ بے شک آج کل 100 میں سے 2-3 پیر ایسے ہیں اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ کا مقدس کلام اور اس کی برکت، اللہ کے حکم سے ہونے والے معجزے اب بھی رونما ہوتے ہیں۔ اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ ایسی مخلوق سے نمٹنا جانتے ہیں، ان سے مقابلہ کر کے سرخ روح ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے، آمین۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ایسی مخلوق سے، ایسے حالات سے، ایسے حادثات سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔